ایک 12 سال کی حافظ قرآن بچی نے 40 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، جسے دیکھ کر ڈاکٹروں کی بھی چیخیں نکل گئی۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اور ان 40 بچوں کا باپ کون تھا؟ یہ واقعہ سن کر آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا اور عجیب کیس تھا۔ میرے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا کہ میرا میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کو اس کے بجائے میری چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو میری مدد کے لیے، ورنہ آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہاسپٹل والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر گلناز کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میری طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 16 گھنٹے کی پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 16 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ یہ ہمارے ہاسپٹل کا ہی نہیں، شاید پوری دنیا میں ہونے والا بہت ہی بڑا معجزہ تھا، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیٹ میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ پورے آج ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فی الحال کوئی کیس نہ تھا، شام ہونے والی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس گاؤں کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہسپتال تو یہ بہت بڑا تھا، مگر آس پاس گاؤں تھا۔ عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھی جن کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آتی تھیں کہ جن کو 4-5 مہینے تک یہ پتہ نہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور وہ حاملہ ہیں۔ کہتی کہ ہم نے تو آج تک الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا کیونکہ ہماری ساس نہیں کروانے دیتی۔ کچھ عورتیں عین وقت پہ آ جاتی کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے، نہ ہی تو ان کے ٹیسٹ ہوئے ہوتے تھے اور نہ ہی بلڈ ٹیسٹ کروائے ہوتے تھے، اور وہ سیدھا ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ ایسی عورتوں کو آگاہی کون دے گا؟ اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا، اگر آئے گا تو ہم ہینڈل کر لیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ ایک سائیڈ کے بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کا ہے۔ میں چائے پی رہی تھی، چائے کا گھونٹ میرے منہ سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کا کیس ہے، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ میں تو حیران رہ گئی، پھر سوچا کہ ہاں یہ گاؤں ہے، یہاں پہ کم عمر عورتوں کے کیس ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن یہ معاملہ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹ بناؤ اور ایک فائل بنا کر پھر مجھے بتاؤ۔ اس نرس نے کہا کہ بی بی جی، مجھے تو بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے اس کا، ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہ یہ کہے جا رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو پھر پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست ڈاکٹر سے کہا کہ یہ معاملہ میں دیکھتی ہوں، تم باقی کے پیشنٹس کو دیکھ لو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کیس نارمل ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنی باتیں کر رہے تھے کہ جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا کہ چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سدرا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی تو بہت جلدی ہو گئی ہے، تو جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ بھلا اس میں شرمانے والی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجئے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے ان چیزوں سے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں، بہادر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے گا، پریشان نہ ہوں، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر ہی بیٹھیں۔ میں اس لڑکی کو لے کر اندر آ گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ ابھی تک تو میری زندگی بالکل سیدھی جا رہی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں ہی نکل جائیں گی۔ ابھی قریب ہی تھا کہ میں چیک اپ کرتی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں باہر شور ڈالنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے، عورت شور کیوں ڈال رہی ہے؟ نرس نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں بھی اندر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، آخر اس نے الٹرا ساؤنڈ روم میں آ کر کرنا کیا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی تو ہم باہر لے کر آ رہے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔
تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرو، بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اور اس کی لڑکی کا اس سے پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ شاید اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا لیکن اب ایک تو کرنا پڑے گا نا، پتہ چلے کہ نارمل کیس ہے یا پھر آپریشن کا کیس ہے۔ اس عورت سے کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ساری باتیں یہ لڑکی بھی سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک الٹرا ساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر میں نے اس سے کیا پوچھنا تھا، وہ بیچاری تو نہ جانے پہلے سے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، مگر اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی اور اب میرے ڈرنے کا وقت تھا۔ چونکہ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، پہلے تو میری آنکھیں پھٹ کے چار ہوئیں اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا، اور پھر میں نے ادھر ادھر ہاتھ پیروں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں باہر ایسے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی کہ اس کی ماں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا ہو، ایسے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی دورہ پڑا ہو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھا تھا۔ میں جاتے جاتے نرس کو بمشکل صرف اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کہیں جانے مت دینا، ورنہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر مسکان کو جلدی جلدی تلاش کیا اور وہ بھی میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور یہ لڑکی بھی ہے یا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دماغ تو اس وقت بالکل ہی معاف ہو چکا تھا۔ تم بھی جا کر دیکھ لو۔ میں نے جو دیکھا تھا کیا واقعی ہی وہ سچ تھا؟ اس نے کہا کہ 1 منٹ گلناز صبر کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی عجیب سی حالت میں کیوں آئی ہو؟ بہرحال وہ بھی میرے ساتھ الٹرا ساؤنڈ روم میں آ گئی۔ جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت میرے سے تو کم ہی بری تھی، مگر وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی جلدی ڈاکٹرز کو بلاؤ، آس پاس کے ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کر بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں نے باہر شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر مسکان کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کرواؤ، میں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں، یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹرز کو فون بھی کرو، ہمیں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی ضرورت ہوگی، کم سے کم بھی 14 سے 15 ڈاکٹرز ہونے چاہیے۔ مسکان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تم جا کر اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سکینہ ہے۔ میں نے کہا کہ سکینہ بی بی، اب میں تم سے سیدھا سیدھا جو سوال کروں گی مجھے اس کا سیدھا جواب دینا۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ، کیونکہ اس کے شوہر کا یہاں پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ جی، شوہر کا کیا کام ہے؟ یہ تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کر کیا کرے گا؟ یہ تو زنانیوں کا ہسپتال ہے۔ اس نے بلا یہاں پر آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ بالکل ویسی ہی عورت تھی جیسی گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں، جسے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم اس کی ماں ہو یا ساس؟ اس نے کہا کہ جی میں اس کی ماں ہوں، ساس نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، اور اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے، یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا۔ جب میں نے 2 سے 3 دفعہ کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، اس نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میری اس سے فون پر بات کروا دو، میرے پاس باہر کے ملک کال کرنے والا پیکج ہے، تم مجھے نمبر بتاؤ، میں کال کرتی ہوں۔ مگر وہ مزید ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ملک سے باہر نہیں بلکہ اسی ملک میں رہتا ہے۔ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی کتنی کم عمر ہے، تم نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ کہنے لگی کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بس آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، اس کی عمر کم تھی ورنہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ ہونے دیتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کچھ برا ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت برا ہوا ہے، میری بیٹی تو بہت نیک ہے، میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اس نے پورے 30 اسپارے حفظ کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا تم نے؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی لمبی کہانی ہے، بس اب میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ۔ اپنے ساتھ ساتھ میں باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو بھی میسج کر رہی تھی اور فون بھی کر رہی تھی۔
اس حالات میں ایسے کسی کو شارٹ نوٹس پر بلانا بالکل بھی آسان نہ تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ آ رہے تھے اور باقی کے انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہسپتال میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے، ایک طرح سے جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہو۔ کوئی ادھر جا رہا تھا اور کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے، کام کرنے تھے۔ ڈاکٹر مسکان بھی اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، وہ میرا بڑا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور قابل ڈاکٹر تھی، مجھ سے سینئر تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں، اور میری بیٹی سدرا کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو سوچا کہ چلو یہ کسی کے گھر میں کام کرے گی تو 4 پیسے ہی آ جائیں گے۔ ویسے بھی ہم جیسی عورتوں کو تو کام کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر کام کر لیں تو پیسے مل جاتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی ایک بڑی مالکین کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اس لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے، مگر وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، اسے کسی بھی بات کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ میری بیٹی سدرا کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، بے زر سا آدمی ہے، اسی سوچ سے اسے وہاں پر کام کرنے دیا۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی اس کا، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ اس کو واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی اور اس کا بخار ہی نہ اتر رہا تھا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے نہ بتایا۔ بس یہ دن اسی طرح گزرنے لگے اور اس کی مالکن نے زیادہ پیسے بھی بھیج دیے، تو ہم نے بھی سوال نہ کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنا گزارا کر لیں، ہمیں تو اس کی ضرورت تھی، ہم غریب بندے تھے، ہاتھ میں پیسے آئے تو بس چپ کر کے بیٹھ گئے۔ مگر مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، میں پاس کے ہسپتال ہی اسے دکھانے لے گئی تھی، تو وہاں جا کر پتا چلا کہ میری بیٹی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے۔ سدرا سے پوچھا تو یہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، میں نے اس سے بار بار پوچھا ہے اور آج کی تاریخ تک پوچھ رہی ہوں، مگر مجھے کچھ نہیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ سب کچھ چھپاتی رہی اور گاؤں کے کسی نرس اور عطائی ڈاکٹر سے اس کو دوائی لے کر دیتی رہی، مگر اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کا باپ بھی بڑی باتیں سناتا ہے اور اب تو وہ بھی ناراض پھر رہا ہے۔ یہ سب کرتے کراتے مہینے گزر گئے اور آج یہ کہنے لگی کہ اماں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں اسے لے کر ہسپتال آ گئی ہوں، اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ جس جگہ پر یہ کام کرتی تھی اس عورت کا نام اور نمبر بتاؤ۔ اس نے مجھے نام اور نمبر بتا دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بیٹھو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہے، تمہیں اتنی کم عمر کی لڑکی کو کسی کے گھر پر کام نہیں کرنے دینا چاہیے تھا۔ باقی سارے ڈاکٹرز بھی پہنچ گئے تھے، پورے 18 ڈاکٹرز تھے، وہ سب بھی بڑے حیران تھے اور اپنا اپنا کام چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا تو ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، آخر یہ کیس کیسے ڈیل ہوگا۔ ہم لوگ اپنے اپنے کام پر لگ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، کرتے کراتے 18 گھنٹے گزر گئے، اور تب کہیں جا کر ہم اس لڑکی کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بچوں کی بھی، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی بہت سارے بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب ہم لوگ ہسپتال میں تھے اور یہ سارا کیس چل رہا تھا تو بچے آپریشن تھیٹر سے ایسے باہر آ رہے تھے کہ جیسے اندر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 20 عورتیں بیٹھی ہوں اور ان سب کے ہاں ولادت ہو رہی ہو، کیونکہ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام سدرا تھا، جس کو اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بھی کچھ نہ پتا تھا، اور اس کی ماں بھی الٹی سیدھی سی کہانی سنا رہی تھی، اور بقول اس کی ماں کے اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا تھا۔ اس نے آج پورے 40 بچوں کو جنم دیا تھا، جس میں سے کچھ کو فوراً وہاں سے لے جا کر انڈیکیٹر میں رکھا گیا۔ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن انہیں بھی وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی تھی، ساری ایمبولنس کو فعال ہونا پڑا تھا، سب ڈاکٹرز نے اپنا ٹائم دیا تھا، سب سے زیادہ پریشر مجھ پر تھا کیونکہ یہ میرا کیس تھا۔ سدرا کی حالت ابھی کوئی اتنی اچھی نہ تھی، ابھی ہمیں اسے شفٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ICU میں تھی مگر خطرے سے باہر تھی، اور اسے آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں کم سے کم 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گیا کہ سارے بچے ٹھیک ہیں اور ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام بھی بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کر دیا تھا۔ وہ سب معاملے تو اپنی جگہ تھے۔ یہ دن میرے لیے ایک بہت لمبا دن تھا اور اس سے اگلا دن بھی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال کرو اور بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔
وہ بھی بری طرح سے رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر پہ یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے پاگل بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تبھی تو اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیجا، اور اب وہ اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہاسپٹل سے ڈاکٹر گلناز بات کر رہی ہوں، اور آج میرے پاس سدرا نام کی ایک لڑکی کا کیس آیا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں ہی کام کرتی تھی نا، آپ نے اسے گھر سے اچانک کیوں نکال دیا، اور اس کے بعد مہینے بعد یہ سب کچھ اس کے ساتھ جو ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اب جواب دیں کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آج کل تو ڈاکٹرز بھی پاگل ہو گئے ہیں شاید۔ آپ واقعی ہی ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر پر کام ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میرے گھر پر ایک عورت ضرور کام کرتی تھی جس کا نام سکینہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام سدرا تھا، مگر مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کے بہت غلط قسم کے کام ہیں، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر سے فوراً نکال دیا۔ اس نے بمشکل میرے گھر پر ایک ہفتہ ہی کام کیا ہوگا۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، پاگل نہیں ہے۔ میرا ایک نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے آپ ہی کی طرح ڈاکٹر بن رہے ہیں اور امید ہے کہ ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ لگتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو فون کرنا تھا اور آپ نے غلطی سے مجھے فون کر دیا ہے۔ ایک بیٹا میرا پولیس میں ہے اور چھوٹا بیٹا میرا ابھی کالج جاتا ہے۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور اگر وہ سکینہ آپ کے پاس بیٹھی آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہیں تو مجھے فون کرنے کے بجائے اس سے ذرا بچ کے رہیے گا۔ اسے اپنے گھر پر کام مت دیجیے گا، بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون پٹک کے بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے باقی ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، مگر وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانی ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ سکیں، نہیں تو ان بچوں کو یہ عورت تو کیا کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں پال سکتا۔ آج تک کسی عورت کے اتنے بچے نہ ہوئے تھے، اور جس نے ریکارڈ بنایا تھا اس کے بچے بھی اس سے زیادہ ہوئے تھے، مگر شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ صدقہ وغیرہ دے دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، مگر اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے فائل میں بھی بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی اس کے سگنیچر ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی سرجری بھی پرفارم کر دی گئی۔ وہ ڈاکٹر سینئرز تھے اس لیے اتنے سوال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو سارے معاملات سے آگاہ کیا جو اس کی ماں نے مجھے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی، آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت مریضہ کی حالت ایسی نہیں تھی اور ان ساری باتوں کا انکشاف بھی ابھی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی ماں کو دوبارہ بلائیں اور اس کے باپ کے متعلق سوال کریں۔ میں نے اس کی ماں کو دوبارہ بلایا، وہ پھر سے یہی کہنے لگی اور باتوں کو گول مول کرنے لگی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹرز تھے، پولیس والے تو نہ تھے جو جاسوسی کرتے پھرتے، اسی لیے ہم لوگوں نے اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ دیا اور سب نے یہ ارادہ کیا کہ بچوں کے بارے میں میڈیا کو بتا دیا جائے، باقی باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے تاکہ لوگ ان کی مدد کر سکیں، نہیں تو اتنے سارے بچوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اتنے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خیال کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں گی؟ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس کو کوئی بھی بات کہتے تو وہ کہتی کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی بہت سخت ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتوں کو آگاہی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ڈاکٹرز کا کام چھوڑ کر پہلے ان سب لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کام کھانا پکانا یا گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا، اس کا جو کام ہمارے اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے سونپا ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ سدرا نامی لڑکی کے بچوں کا خرچ ایک بہت بڑی ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھالیں گے۔ وہ سارے بچوں کو بھی وہیں لے گئے اور اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو بھی وہیں لے گئے، کیونکہ سننے میں آیا تھا یہ ماں بیٹیاں اکیلی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تمہارے گھر کا خرچ کون اٹھاتا تھا؟ اس بات پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ان کو اس ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔
बच्चों की वहाँ पर अच्छी देखभाल हो रही थी और इसकी माँ लड़की के फैसले से ये बात सामने आई कि कुछ बच्चों को अगर कोई बे औलाद जोड़े ले जाएं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसीजर था, इसके काफ़ी सारे मराहिल थे। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे और इन बच्चों का बाप कौन था? मेरे जहन में अभी भी यही सवाल खटक रहा था, क्योंकि ये बात अभी तक सामने नहीं आई थी और जब ये बात सामने आई तो हम सबके होश उड़ चुके थे, हमारे दिमाग जैसे फिर से माऊफ हो चुके थे। इस लड़की की हालत अब ठीक हो चुकी थी। फिर इसके बाद कौन किसी के बारे में पूछता है? हमारे हॉस्पिटल में हजारों मरीज आते थे और चले जाते थे, लेकिन किसी भी केस में इतनी दिलचस्पी ना हुई थी जितनी इस लड़की के केस में हुई थी। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए मैं इसके पते पर चली गई। वो माँ बेटी तो वहाँ पर नहीं रहते थे, मगर लोगों से मैंने इसके बारे में पूछ सकती थी ये दोनों माँ बेटियाँ कैसी थी। और जब मैंने थोड़ी पूछताछ की तो जो बात मुझे पता चली वो मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। इन्होंने कहा कि इसका बाप जिंदा है, यानी कि सिदरा का बाप, वो इनके साथ नहीं रहता, इन्हें छोड़कर चला गया है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटियों के काम ही कुछ ऐसे हैं। कसूर इसमें इस लड़की का नहीं है, वो बेचारी तो मासूम है, मगर वो सब कुछ इसकी माँ का किया धरा है। इनके पास कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो ये काम करती थी जो औरतों को नहीं करने चाहिए। ये अपनी बेटी को भी खुद ही मजबूर करती थी। इसकी बेटी कम उम्र थी, खूबसूरत थी, ये इसका फायदा उठा रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि बस दो शरीफ औरतों को इस मोहल्ले में बदनाम किया जा रहा हो। मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप जिससे चाहे पूछ लें, वो आपको यही बात बताएगा। अब तो मुझे भी कुछ ऐसी ही बात लग रही थी। जिस औरत से मैंने फ़ोन पर बात की थी, इसने भी मुझे यही कहा था। इसका मतलब कि सकीना बीबी जितनी सीधी नज़र आती है इतनी सीधी ना थी। सब कुछ जानने के बाद मैं ट्रस्ट में चली गई। मैंने वहाँ पर जाकर इस औरत से सीधा सीधा पूछा, लेकिन वो औरत इतनी ढीठ थी कि अभी भी कुछ नहीं बता रही थी। कहती कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बताओ, इस लड़की के बच्चों का बाप कौन है? इतना तो पता ही होगा तुम्हें। वो फिर भी चुप हो जाती। फिर मैंने सिदरा से बात की और इसे कहा कि मुझे सच बताओ, किसी से भी डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो। इसने मुझे एक एक लफ्ज़ बता दिया। वही बात थी जो मोहल्ले वाले बता रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, वो बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि अब तुम यहाँ पर महफूज हो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करे तो तुमने नहीं जाना। और ये जो यहाँ पर आपी काम करती हैं ना, नहीद आपी, तो आप इनको बता देना और कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीद इसी ट्रस्ट की इंचार्ज थी। मैंने इनको भी सब कुछ बता दिया। इन्होंने कहा कि इसकी माँ को हम यहाँ से बाहर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इस पर नज़र रखेंगे और बच्चों का भी ख्याल करेंगे। अभी तक तो 2 बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर दिया है और सिदरा ने खुद इनको गोद में बच्चा पकड़ाया था। वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, बल्कि खुश थी। इसका मतलब ये था कि इन बच्चों का बाप न जाने कौन था, जिसका ना तो इसकी माँ को पता था और ना ही सिदरा को पता था, क्योंकि सिदरा की माँ ने ही अपनी बेटी को इस गलत काम पर लगाया था और वो इसे इस काम करने पर मजबूर करती थी। मगर ये कहानी एक सच्ची कहानी है और हम सब लोगों के लिए इबरत का निशान है। इस माशरे में क्या कुछ हो रहा है, आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे कि लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या गरीबी की वजह से या फिर पेट की वजह से? क्योंकि पेट तो खाना मांगता है और खाना मुफ्त कहीं से नहीं मिलता। अगर अमीर कबीर लोग अपनी आमदनी में से गरीबों के लिए हिस्सा निकालें और कोई ऐसा काम करें कि जिससे इनको इस तरह की हरकतें ना करनी पड़े, तो ये माशरा किस हद तक ठीक हो सकता है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि सकीना मजलूम है और इसने ये सब कुछ मजबूरी में किया है। इसने मजबूरी में नहीं, बल्कि इसने एक गुनाह किया है। वो हमारे माशरे के लिए एक नासूर है और ज़ख्म के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों का इस हवाले से क्या ख्याल है और ऐसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए।